لازمات ہوتے ہیں دسترخوان پہ. تو اب اگر دعوت دے دیا دوستوں کو احباب کو تب تو اور لوازمات بڑھ جاتے ہیں. اب پتہ لگا یہ کہ صاحب مغرب کی اذان ہو رہی ہے 5:50 پر، اور عام دنوں میں مغرب کی اذان اور جماعت میں 5 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، لیکن رمضان میں ہماری سہولت کے لیے مسجد والے بڑھا دیتے، 10 منٹ کا وقفہ کر دیتے. چلو بھائی ٹھیک ہے، 5:50 پہ اذان ہوئی، 6 بجے جماعت ہوئی. مگر یہاں صاحب آئٹم اتنے ہیں، لوازمات اتنے ہیں. افطاری سے فارغ ہوتے تھے گھڑی دیکھا 6:20 ہو رہا ہے. ارے مولوی صاحب اب تو جماعت نہیں ملے گی. اب ہم کیا کر رہے ہیں صاحب؟ گدیوں پہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں؟ مغرب کی نماز کا ٹائم سب سے شارٹ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے. اور ساری امت کا اتفاق ہے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. مغرب کی نماز آپ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں افطاری کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے. جس طریقے سے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے. مغرب کی نماز آپ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں افطاری کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے. جس طریقے سے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے. اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یؤخر المغرب حتی تشتبک النجوم. آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگے. یعنی اتنا لیٹ پڑھیں کہ رات بالکل آ جائے، ستارے نظر آنے لگے. یہ لوگوں کی بھلائی ختم ہونے کے بعد کے دور کی پہچان ہے. اس لیے میرے بھائیوں، نبی کا جو طریقہ تھا مختصر افطار کر کے پہلے مغرب پڑھتے تھے. ساؤتھ انڈیا میں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ صاحب پورا کھانے کا انتظام رہتا ہے، افطار ہی کے دسترخوان پہ پورا کھانا رہتا ہے، مگر وہ کھجور کھا لیے، چند چیزیں کھا لیے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ وہ کھانا. صحیح ہے. وَسَلِّمْنَا فِي رَمَضَانَ وَتَسَلَّمْهُ مِنَّا مُتَقَبَّلًا. اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں اپنی تقریروں میں کہ آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ مل رہا ہے میرے بھائی. آپ یاد کریں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داری میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے وہ. اور اب تو صاحب وہ دور ہے، کینسر کی بیماری ہم دیکھ رہے اپنے علاقے میں سردی زکام کی طرح ہو رہی ہے. ابھی ہمارے ایک دوست کا پرسوں فون آیا، اچانک ان کے بھائی کی بینائی آنکھوں کی چلی گئی. کب کون سی بیماری آ جائے، کب کون سا موت کا بہانہ آ جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائی. مگر ہائے ہماری غفلت کی انتہا، ہمارے دل گناہوں کی پٹی ہمارے دلوں پر ایسی چڑھ گئی ہے کہ اب اس پر جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر میں راتوں کو نماز پڑھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. سب 3 حدیث میں نے پڑھی، تینوں میں پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے. مگر ایک کنڈیشن لگائی اللہ کے نبی نے، روزہ کے سلسلے میں بھی، تراویح کے سلسلے میں بھی، اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن لگائی. کیا ہے وہ کنڈیشن؟ ایمانا واحتسابا. آپ روزہ رکھیں، آپ تراویح پڑھیں، رمضان کے تعلق سے سب سے پہلے ہم سب اپنے دل کو ٹٹولیں کہ رمضان کو لے کر کے ہماری سوچ کیا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ رمضان کے بارے میں سوچ کر ہمیں اپنے نفس کے اوپر ایک بوجھ محسوس ہو رہا ہے. ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ یار ایک ایسا مہینہ آ گیا، اب ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا، 15 گھنٹہ 14 گھنٹہ روزہ رکھنا پڑے گا، 1 گھنٹہ ہمیں تراویح پڑھنی پڑے گی. اگر دل کے کسی بھی کونے میں ایسا چل رہا ہے تو یہ بہت گڑبڑ معاملہ ہے. اس لیے کہ رمضان کی ساری برکت ڈیپینڈ ہے اس کے اوپر کہ آپ کی نیت کیا ہے، آپ رمضان سے چاہتے کیا ہیں، رمضان کو لے کر کے آپ سوچتے کیا ہیں. بڑی مشہور حدیث ہے،
رمضان کا روزہ رکھنے پر اللہ کے نبی نے پچھلے تمام گناہوں کی معافی کا اعلان کیا ہے. من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے رمضان میں قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف. من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے لیلۃ القدر میں قیام اللیل کیا، لیلۃ القدر میں راتوں کو نماز پڑھا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف. سب تین حدیث میں نے پڑھی، تینوں میں پچھلے سارے گناہ معاف ہونے کی بات ہو رہی ہے، مگر ایک کنڈیشن لگائی اللہ کے نبی نے. روزہ کے سلسلے میں بھی، تراویح کے سلسلے میں بھی، اور لیلۃ القدر کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنڈیشن لگائی. کیا ہے وہ کنڈیشن؟ ایمانا واحتسابا. آپ روزہ رکھیں، آپ تراویح پڑھیں، آپ شب قدر میں عبادت کریں، آپ کے اندر دو چیزیں ہونی چاہیے. نمبر ایک، ایمان ہونا چاہیے. بہت سارے غیر مسلم بھی روزہ رکھتے ہیں، انہیں اچھا لگتا ہے، انہیں لگتا ہے کہ صاحب ہیلتھ وائز یہ اچھی چیز ہے، اس سے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم صحیح ہو جاتا ہے. لیکن کیا ان کو ثواب ملے گا روزے کا؟ ایمان نہیں ہے. ایمان، اس ایمان کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں کہ یہ روزہ اللہ نے فرض کیا ہے. اس ایمان کے ساتھ آپ تراویح پڑھتے ہیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے. اس ایمان کے ساتھ آپ شب قدر میں جاگتے ہیں کہ یہ میرے رسول کا طریقہ ہے. ایمان ہونا چاہیے. اور دوسری چیز، واحتساباً، بوجھ سمجھ کے نہیں، کھانا پوری نہیں کرنا ہے، فارمیلٹی پوری نہیں کرنا ہے. آپ کو ثواب کی نیت رکھنا ہے کہ ہاں اس روزے کے ذریعے اللہ میری مغفرت کرے گا، یہ تراویح میرے گناہوں کا کفارہ بنے گی، یہ راتوں کا جاگنا میرے گناہوں کو دھل دے گا. اللہ سے اجر و ثواب کی امید رکھتا ہے. تو یہ پہلی بات میرے بھائیوں یاد رکھو کہ ہمیں رمضان کے تعلق سے اپنی سوچ کو صحیح کرنا ہے. ہمارے یہاں میں دیکھتا ہوں بعض لوگ رمضان کا نام آتے ہی ان کے چہرے پھیکے پڑ جاتے ہیں، رمضان کو ایک بوجھ کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں. رمضان شروع ہو جاتا ہے تو جب ان کے منہ سے بات نکلتی ہے، صاحب بڑا گرمی کا روزہ ہے، صاحب بڑی مشکل ہے، کیسے کیسے ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کب 10 روزہ مکمل ہوگا. یہ رمضان کی برکتوں کا مذاق ہے میرے بھائی. اللہ کے نبی خوش ہوتے تھے، رمضان کا مہینہ آتا تھا، بشارت سناتے تھے صحابہ کرام کو. اتاکم رمضان شہر مبارک. رمضان کا مہینہ آتا تھا، اللہ کے نبی اپنے صحابہ کو خوشخبری سناتے تھے، برکت والا مہینہ آ گیا، رمضان آ گیا. تفتح فی ابواب الجنہ، جنت کے دروازے اس مہینے کے اندر کھول دیے جاتے ہیں. تغلق فی ابواب الجحیم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں. اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. جو اس سے محروم ہو گیا وہ تمام بھلائیوں سے محروم ہو گیا. یہ اسپیچ دیتے تھے اللہ کے نبی رمضان شروع ہونے کے موقع پر، صحابہ کو خوشخبری دیتے تھے رمضان آ گیا. اور یہ صرف نبی کا حال نہیں، یہ صرف صحابہ کا حال نہیں، بعد میں بھی آپ اس امت کے بہترین لوگوں کو دیکھیے، کوئی رمضان کو کیسے وہ ٹریٹ کرتے تھے. امام زہری بہت بڑا نام ہے. آپ حدیث کی کوئی بھی کتاب پڑھیں گے نا، بخاری شریف، مسلم شریف، اس میں آپ کو حدیث کی سند میں جگہ جگہ ابن شہاب زہری کا نام ملے گا. بہت بڑے محدث تھے. امام زہری کہتے تھے جب رمضان کا مہینہ آتا تھا، کہتے تھے انما ہوا قراءۃ القرآن و اطعام الطعام، کہ بھائیو وہ مہینہ آ گیا جس میں قرآن پڑھنا ہے اور لوگوں کو کھانا کھلانا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے دور کے چوٹی کے عالم ہیں، ساری زندگی علم حدیث پڑھنا پڑھانا جن کا اوڑھنا بچھونا رہا ہے. رمضان آتا تھا، اپنے طلبہ سے کہتے تھے جاؤ بھائی 1 مہینے کی چھٹی تمہاری. اپنی مسند درس لپیٹ لیتے تھے، اور 1 مہینہ امام مالک کا مشغلہ کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت کرنا ہے، تراویح پڑھنا ہے، راتوں کو جاگ کر کے عبادت کرنا ہے، دن میں روزے رکھنا ہے. سارے وہ علمی مشغلے بھی ان کے بند ہو جاتے تھے. امام یحییٰ ابن ابی کثیر بہت بڑے محدث ہیں، وہ دعا کیا کرتے تھے اللہم سلم لنا رمضان وسلمنا فی رمضان وتسلمہ منا متقبلا. اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے. یہ بہت بڑی بات ہے. اور میں کبھی کبھی یہ بات کہتا ہوں اپنی تقریروں میں
کہ آج اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اور آپ کو یہ توفیق دی ہے کہ ہمیں زندگی میں ایک اور رمضان مل رہا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا تحفہ مل رہا ہے میرے بھائی۔ آپ یاد کریں، آپ کے خاندان میں، آپ کے رشتہ داری میں بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے جو پچھلے رمضان میں تھے، اس رمضان میں نہیں ہے وہ۔ اور اب تو صاحب وہ دور ہے، کینسر کی بیماری ہم دیکھ رہے اپنے علاقے میں سردی زکام کی طرح ہو رہی ہے۔ ابھی ہمارے ایک دوست کا پرسوں فون آیا، اچانک ان کے بھائی کی بینائی آنکھوں کی چلی گئی۔ کب کون سی بیماری آ جائے، کب کون سا موت کا بہانہ آ جائے ہم نہیں جانتے میرے بھائی۔ مگر ہائے ہماری غفلت کی انتہا، ہمارے دل گناہوں کی پٹی ہمارے دلوں پر ایسی چڑھ گئی ہے نا کہ اب اس پر کسی بات کا اثر نہیں ہوتا میرے بھائی۔ ابھی ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر نظر سے گزرا کہ صاحب خانہ کعبہ سے چند میٹر کی دوری پر، خانہ کعبہ سے چند فٹ کی دوری پر ایک شخص احرام کا کپڑا، احرام کی چادر لپیٹے ہے اور موبائل پہ گیم کھیل رہا ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کے بد نصیبی کیا ہوگی میرے بھائی؟ لاکھوں روپیہ خرچ کر کے ایک انسان حرم میں جائے، مکہ میں جائے اور وہاں احرام کی حالت میں ہے، خانہ کعبہ کے پاس بیٹھا ہے جہاں لوگ رو رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اس بد نصیب کو موبائل پر گیم کھیلنے کی فرصت مل گئی ہے۔ رمضان ہمیں ایک چانس دے رہا ہے میرے بھائی، ایک موقع دے رہا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ میرے بندے میں تجھے سدھرنے کا، سنبھلنے کا، توبہ کرنے کا، اپنے گناہوں کی آگ کو بجھانے کا۔ رمضان کل سے شروع ہو رہا ہے، اب ایک مہینے کے بعد آپ جائزہ لیں، آپ کے اندر کچھ تقویٰ بڑھا، کچھ نظر کی حفاظت کا جذبہ بڑھا، کچھ زبان کی گالیوں پر کنٹرول آیا، کچھ زندگی میں بھلائیاں بڑھی، کچھ گناہوں کے اثرات کم ہوئے۔ اگر نہیں ہوئے تو اس کا مطلب کہ رمضان کی ٹریننگ میں آپ فیل ہو گئے۔ رمضان ہمیں تقویٰ کی ٹریننگ دیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون، تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے۔ اور رمضان ایک ٹریننگ اور دیتا ہے، اپنے نفس کی تربیت کی ٹریننگ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی انسان روزے کی حالت میں ہے فلا یرفس ولا یسخب، روزے کی حالت میں بیہودہ بات نہ کرے، روزے کی حالت میں چلائے نہ، اور اگر کوئی لڑائی کرے، بحث کرے تو کہہ دے میں روزے سے ہوں۔ بھئی یہ تو الٹی بات ہو گئی۔ جب ہم بھوکے رہتے ہیں، جب معدہ خالی رہتا ہے تو ظاہر ٹیمپر ہائی ہو جاتا ہے، چڑچڑاہٹ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں تو اجازت ملنی چاہیے کہ صاحب ہم تو اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، 15 گھنٹے مارچ کا، اپریل کا روزہ رکھ رہے ہیں، ہمیں تو اجازت ملنی چاہیے کہ چلو بھائی دو چار باتیں کسی کو سنا دو۔ نہیں، یہ الٹی بات ہے۔ روزہ رکھ کر کے آپ کو اپنے آپ کو اور کنٹرول کرنا ہے۔ کوئی سامنے سے برا بھلا کہے تب بھی ہمیں کہنا بھائی میں روزے سے ہوں، روزہ کو ڈھال بنا لینا ہے۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ جب آپ اس حالت میں، جب انسان کے اندر غصے کی کیفیت زیادہ ہوتی ہے، اس حالت میں جب آپ اپنے آپ کو کنٹرول کر لیں گے تو نارمل حالات میں آرام سے کر لیں گے۔ ہمارے یہاں بعض لوگوں کی حالت کیا ہوتی ہے صاحب، گدی دار ہیں۔ اب بیچارہ مزدور جو ہے ان کے پاس اگر حساب لینے جانا ہے تو گدی دار کے بیٹے کہتے ہیں نا افطاری کے بعد آنا، ابا بڑے غصے میں رہتے روزہ رکھ کے۔ یہ میں سچی بات بتاؤں، یہ حالات میں دیکھ کے بتا رہا ہوں یہ بات۔ بعض لوگوں سے پیسہ اپنا لینے کے لیے بھی لوگ افطار کے بعد جاتے ہیں، جب وہ پان وان چبا کے بیٹھے ہوں، صاحب مزاج اچھا رہے گا اس دن، دن میں بات نہیں کریں گے، صاحب روزے کی حالت میں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائی، اس کا الٹا ہونا چاہیے۔ آپ روزے کی حالت میں ہیں، کوئی آپ سے آئے تو آپ اتنے اچھے انداز سے بات کریں کہ وہ آپ کے نارمل حالات سے بہتر آپ کا بیہیویئر، آپ کو سلوک۔ اگر ایسا نہیں ہے تو معاف کیجئے، روزہ آپ بھوکے رہ رہے، آپ کا روزے کا کوئی اثر آپ کے اوپر نہیں پڑا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، غلط کام کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں کہ وہ کھانا چھوڑ دے، پانی چھوڑ دے۔ روزہ صرف بھوک اور پیاس کا نام نہیں ہے میرے بھائی، فاقہ کشی کا نام نہیں ہے۔ روزہ اپنے آپ کو کنٹرول کرنے، اس لیے روزے کے لیے عربی میں جو لفظ آتا ہے صوم، صوم کے معنی رک جانا، ہر اس چیز سے رک جانا جو اللہ کو ناراض کرے۔ تو یہ بہت بڑا سبق ہے کہ آپ کا روزہ آپ کو کتنی تربیت آپ کی کر رہا ہے۔ اور آگے بڑھیے، رمضان میں اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا کہ سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کرتے تھے۔ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بھئی مان لیجئے کہ 5:40 پر اذان کا ٹائم ہے
اور میں 5:45 پر افطار کر رہا ہوں تو میرا روزہ تو 5 منٹ بڑھ گیا، میرے روزے کا ڈیوریشن تو 5 منٹ بڑھ گیا، مجھے تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے نہیں، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک ٹائم سے افطار کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں زبردستی کے تکلف کا نام دین نہیں ہے۔ ایک آپا ہے بمبئی کی، پیدل حج کرنے نکلی ہیں، بھائی فلائٹ کا انتظام ہے، تمام سہولتیں موجود ہیں، تم پیدل کاہے کو حج کرنے جا رہی ہو؟ اس کا مطلب کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ پبلسٹی کا ایک اسٹنٹ، ایک ذریعہ ہے۔ پنکھے کی سہولت موجود ہے، آپ صاحب دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، صاحب ہم زیادہ گرمی کے ساتھ نماز، اس میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ بلا وجہ اپنے آپ پر مشقت ڈالنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ افطار کا ٹائم ہو گیا فوراً افطار کرو، اور سحری 2 بجے رات میں کر کے لیٹ مت جاؤ۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی، صحابہ کی عادت تھی کہ سحری میں اور فجر کی اذان میں جو فاصلہ ہوتا تھا بہت کم ہوتا تھا۔ اب اس کو ہم منٹ میں تو نہیں بتا سکتے، آپ مان لیجئے کہ 4 بجے اگر 4:30 بجے اگر فجر کی اذان ہے تو آپ 4:15 بجے تک سحری کر لیں۔ اب صاحب آپ 4:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ 3 بجے رات میں سحری کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا افطار میں تاخیر کرنا۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو افطار بھی ہوتا ہے تو افطار تو ظاہر ہے کہ لوازمات ہوتے ہیں دسترخوان پہ، تو اب اگر دعوت دے دیا دوستوں کو، احباب کو، تب تو اور لوازمات بڑھ جاتے ہیں۔ اب پتہ لگا یہ کہ صاحب مغرب کی اذان ہو رہی ہے 5:50 پر، اور عام دنوں میں مغرب کی اذان اور جماعت میں 5 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، لیکن رمضان میں ہماری سہولت کے لیے مسجد والے بڑھا دیتے، 10 منٹ کا وقفہ کر دیتے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، 5:50 پہ اذان ہوئی، 6 بجے جماعت ہوئی، مگر یہاں صاحب آئٹم اتنے ہیں، لوازمات اتنے ہیں، افطاری سے فارغ ہوتے ہوتے گھڑی دیکھا 6:20 ہو رہا ہے، ارے مولوی صاحب اب تو جماعت نہیں ملے گی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں صاحب، گدیوں پہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں؟ مغرب کی نماز کا ٹائم سب سے شارٹ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور ساری امت کا اتفاق ہے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب کی نماز آپ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں افطاری کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے، لا یزال الناس بخیر ما لم یؤخر المغرب حتی تشتبک النجوم۔ آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کریں گے، یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگے، یعنی اتنا لیٹ پڑھیں کہ رات بالکل آ جائے، ستارے نظر آنے لگے۔ یہ لوگوں کی بھلائی ختم ہونے کے بعد کے دور کی پہچان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کا جو طریقہ تھا، مختصر افطار کر کے پہلے مغرب پڑھتے تھے۔ ساؤتھ انڈیا میں کہیں میں دیکھتا ہوں کہ صاحب پورا کھانے کا انتظام رہتا ہے، افطار ہی کے دسترخوان پہ پورا کھانا رہتا ہے، مگر وہ کھجور کھا لیے، چند چیزیں کھا لیے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ صحیح ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھجور کے ذریعے یا پانی پی کر کے آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے، اور آنے کے بعد جو ہے آپ کھا لیتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، اٹھنے کا، جاگنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، سب شیڈیول چینج ہو جاتا ہے۔ کہاں صاحب ہم صبح 9 بجے ناشتہ کر رہے تھے، کہاں صبح 4 بجے کر رہے ہیں، کہاں دوپہر کا کھانا بالکل لازم تھا، دوپہر کو کچھ نہیں کھا رہے ہیں، کہاں رات کا کھانا 9 بجے کھاتے تھے، یہاں افطار جو ہے 6 بجے کر رہے ہیں، سب چینج ہو گیا۔ سونے کے ٹائم چینج ہو گئے، رات میں بعض لوگ جلدی سو جاتے ہیں کہ جلدی سے فجر میں اٹھ جائیں، سحری میں اٹھ جائیں، عورتیں خاص طور سے جن کو زیادہ کام رہتا ہے وہ جلدی سو جاتی ہیں۔ سونے کا ٹائم چینج ہو گیا، اٹھنے کا چینج ہو گیا۔ یہ کیوں، ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایسا روزہ رکھ دیتا صبح 9 بجے سحری کر لو، رات میں 8 بجے افطار کر لو، اللہ نے ایسا کیوں نہیں رکھا؟ رمضان میں اللہ نے چینج کر دیا اور ہماری زندگی تبدیل ہو گئی۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ایک مہینے میں تیرے کھانے کا، تیرے اٹھنے کا، تیرے پینے کا، تیرے جاگنے کا اگر ٹائم چینج ہو سکتا ہے تو تیری بہت ساری بری عادتیں چینج ہو سکتی ہیں۔ جن عادتوں کو تو چھوڑنا چاہتا ہے مگر یہ کہہ کے نہیں چھوڑتا ہے کہ بہت لت لگ گئی ہے، نہیں چھوٹتی ہے، رمضان کہہ رہا ہے لت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوپہر کے کھانے سے بڑی لت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ سال کے 11 مہینے آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رمضان میں چھوٹ جاتا ہے، وہ چھوٹتا ہے کہ نہیں چھوٹتا ہے؟ خیال بھی نہیں آتا، ظہر کی نماز پڑھ کے عام دنوں میں ہم گھر آ کے کھانا بیوی سے کہتے کھانا لے آؤ، رمضان میں کون کہتا ہے بھائی؟ خیال بھی نہیں آتا۔ زندگی بدل گئی، معمول بدل گیا۔
رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ چاہو تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، اپنے اندر ایک گڈ چینج لا سکتے ہو، ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہو، اور اچھی تبدیلی لانے کا بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں، اگر آپ اللہ نہ کرے کسی نشے کے عادی ہیں، اللہ نہ کرے آپ زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتے، زبان سے گندی باتیں بول لے جاتے ہیں، کوئی بھی بری عادت ہے، رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گڈ چینج کا مہینہ بناؤ کہ اس سال ہم یہ رمضان میں یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کے اندر ایک خاص بات اور ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا وہاں بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا، آگے روزے کا مسئلہ، پیچھے روزے کا مسئلہ، بیچ میں دعا کا ذکر کیا اللہ نے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے لوگ سوال کریں، میرے بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے، تو بتا دیجیے اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، شرط یہ کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو، میری بات مانو۔ دعا کا مہینہ ہے رمضان، کثرت سے دعا کریں، لیکن دعا میں ایک بات کا خیال رکھیں، دعا کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، آپ کبھی بھی دعا کریں، خاص طور سے افطار کے ٹائم آپ دعا کریں۔ کوشش کریں رمضان میں آپ 15 منٹ پہلے گھر پہ آ جائیں، افطار کے 15 منٹ پہلے، اور بچوں کو لے کر کے، پریوار کو لے کر کے آپ بیٹھے دعا کریں، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ رات میں نیند کھل گئی آپ کی، تراویح پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، رات میں نیند کھلی، اب نماز تو نہیں پڑھنا ہے، تراویح تو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے رات میں اٹھ کر کے، اب رات میں آپ اٹھ گئے، دعا کر لیں، آپ دعا کثرت سے کریں، اور دعا میں آپ آزاد ہیں۔ حضرت عمرو بن میمون کہتے ہیں، بہت بڑے تابعی ہیں، کہتے ہیں میں نے صحابہ کو دیکھا کہ سب سے زیادہ افطار میں جلدی کرتے تھے اور سحری میں تاخیر کرتے تھے۔ سوال ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ بھائی مان لیجئے کہ 5:40 پر اذان کا ٹائم ہے اور میں 5:45 پر افطار کر رہا ہوں، تو میرا روزہ تو 5 منٹ بڑھ گیا، میرے روزے کا ڈیوریشن تو 5 منٹ بڑھ گیا، مجھے تو ثواب زیادہ ملنا چاہیے۔ لیکن اللہ کے رسول کہہ رہے نہیں، لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک ٹائم سے افطار کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ دین میں زبردستی کے تکلف کا نام دین نہیں ہے۔ ایک آپا ہے بمبئی کی، پیدل حج کرنے نکلی ہیں، بھائی فلائٹ کا انتظام ہے، تمام سہولتیں موجود ہیں، تم پیدل کاہے کو حج کرنے جا رہی ہو؟ اس کا مطلب کہ یہ بیوقوفی ہے، یہ حماقت ہے، یہ پبلسٹی کا ایک اسٹنٹ، ایک ذریعہ ہے۔ پنکھے کی سہولت موجود ہے، آپ صاحب دھوپ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے، صاحب ہم زیادہ گرمی کے ساتھ نماز، اس میں زیادہ ثواب نہیں ہے۔ بلا وجہ اپنے آپ پر مشقت ڈالنا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ افطار کا ٹائم ہو گیا، فوراً افطار کرو، اور سحری 2 بجے رات میں کر کے لیٹ مت جاؤ۔ اللہ کے رسول کی عادت تھی، صحابہ کی عادت تھی کہ سحری میں اور فجر کی اذان میں جو فاصلہ ہوتا تھا بہت کم ہوتا تھا۔ اب اس کو ہم منٹ میں تو نہیں بتا سکتے، آپ مان لیجئے کہ 4 بجے اگر 4:30 بجے اگر فجر کی اذان ہے تو آپ 4:15 بجے تک سحری کر لیں۔ اب صاحب آپ 4:30 بجے فجر کی اذان ہو رہی ہے، آپ 3 بجے رات میں سحری کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے اور سحری میں تاخیر کریں گے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ یہودیوں کا طریقہ تھا افطار میں تاخیر کرنا۔ لیکن یہاں ایک بات اور یاد رکھیے، ہمارے یہاں ماشاءاللہ جو افطار بھی ہوتا ہے تو افطار تو ظاہر ہے کہ لوازمات ہوتے ہیں دسترخوان پہ، تو اب اگر دعوت دے دیا دوستوں کو، احباب کو، تب تو اور لوازمات بڑھ جاتے ہیں۔ اب پتہ لگا یہ کہ صاحب مغرب کی اذان ہو رہی ہے 5:50 پر، اور عام دنوں میں مغرب کی اذان اور جماعت میں 5 منٹ کا وقفہ رہتا ہے، لیکن رمضان میں ہماری سہولت کے لیے مسجد والے بڑھا دیتے، 10 منٹ کا وقفہ کر دیتے۔ چلو بھائی ٹھیک ہے، 5:50 پہ اذان ہوئی، 6 بجے جماعت ہوئی، مگر یہاں صاحب آئٹم اتنے ہیں، لوازمات اتنے ہیں، افطاری سے فارغ ہوتے ہوتے گھڑی دیکھا 6:20 ہو رہا ہے، ارے مولوی صاحب اب تو جماعت نہیں ملے گی۔ اب ہم کیا کر رہے ہیں صاحب، گدیوں پہ جماعت سے پڑھ رہے ہیں یا اکیلے پڑھ رہے ہیں؟ مغرب کی نماز کا ٹائم سب سے شارٹ ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے، اور ساری امت کا اتفاق ہے، اس میں کسی مسلک کا اختلاف نہیں کہ مغرب کی نماز کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، اس میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے۔ مغرب کی نماز آپ تاخیر سے پڑھ رہے ہیں افطاری کے لیے، یہ غلط طریقہ ہے، سنت کے خلاف ہے۔ جس طریقے سے نبی کی سنت یہ ہے کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، اللہ کے رسول کی حدیث یہ بھی ہے لا یزال الناس بخیر
ما لم یؤخر المغرب حتی تشتبک النجوم، آپ نے فرمایا کہ لوگ اس وقت تک بھلائی سے رہیں گے جب تک مغرب کی نماز میں تاخیر نہیں کریں گے یہاں تک کہ ستارے نظر آنے لگے، یعنی اتنا لیٹ پڑھیں کہ رات بالکل آ جائے، ستارے نظر آنے لگیں۔ یہ لوگوں کی بھلائی ختم ہونے کے بعد کے دور کی پہچان ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، نبی کا جو طریقہ تھا، مختصر افطار کر کے پہلے مغرب پڑھتے تھے۔ ساؤتھ انڈیا میں کہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ صاحب پورا کھانے کا انتظام رہتا ہے، افطار ہی کے دسترخوان پہ پورا کھانا رہتا ہے، مگر وہ کھجور کھا لیے، چند چیزیں کھا لیے، پھر اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کے آ کے دوبارہ وہ کھانا کھاتے ہیں۔ وہ صحیح ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی کھجور کے ذریعے یا پانی پی کر کے آپ مغرب کی نماز پڑھتے تھے اور آنے کے بعد جو ہے آپ کھا لیتے تھے۔ تو یہ بھی ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ رمضان چینجنگ کا مہینہ ہے، سب کچھ چینج ہو جاتا ہے، اٹھنے کا، جاگنے کا، سونے کا، کھانے کا، پینے کا، سب شیڈیول چینج ہو جاتا ہے۔ کہاں صاحب ہم صبح 9 بجے ناشتہ کر رہے تھے، کہاں صبح 4 بجے کر رہے ہیں، کہاں دوپہر کا کھانا بالکل لازم تھا، دوپہر کو کچھ نہیں کھا رہے ہیں، کہاں رات کا کھانا 9 بجے کھاتے تھے، یہاں افطار جو ہے 6 بجے کر رہے ہیں، سب چینج ہو گیا۔ سونے کے ٹائم چینج ہو گئے، رات میں بعض لوگ جلدی سو جاتے ہیں کہ جلدی سے فجر میں اٹھ جائیں، سحری میں اٹھ جائیں، عورتیں خاص طور سے جن کو زیادہ کام رہتا ہے وہ جلدی سو جاتی ہیں۔ سونے کا ٹائم چینج ہو گیا، اٹھنے کا چینج ہو گیا۔ یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ ایسا روزہ رکھ دیتا صبح 9 بجے سحری کر لو، رات میں 8 بجے افطار کر لو، اللہ نے ایسا کیوں نہیں رکھا؟ رمضان میں اللہ نے چینج کر دیا اور ہماری زندگی تبدیل ہو گئی۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ اگر ایک مہینے میں تیرے کھانے کا، تیرے اٹھنے کا، تیرے پینے کا، تیرے جاگنے کا اگر ٹائم چینج ہو سکتا ہے تو تیری بہت ساری بری عادتیں چینج ہو سکتی ہیں۔ جن عادتوں کو تو چھوڑنا چاہتا ہے مگر یہ کہہ کے نہیں چھوڑتا ہے کہ بہت لت لگ گئی ہے، نہیں چھوٹتی ہے، رمضان کہہ رہا ہے لت کوئی چیز نہیں ہوتی۔ دوپہر کے کھانے سے بڑی لت کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ سال کے 11 مہینے آپ دوپہر کا کھانا کھاتے ہیں، رمضان میں چھوٹ جاتا ہے، وہ چھوٹتا ہے کہ نہیں چھوٹتا ہے؟ خیال بھی نہیں آتا، ظہر کی نماز پڑھ کے عام دنوں میں ہم گھر آ کے کھانا بیوی سے کہتے کھانا لے آؤ، رمضان میں کون کہتا ہے بھائی؟ خیال بھی نہیں آتا۔ زندگی بدل گئی، معمول بدل گیا۔ رمضان ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ چاہو تو اپنے آپ کو بدل سکتے ہو، اپنے اندر ایک گڈ چینج لا سکتے ہو، ایک اچھی تبدیلی لا سکتے ہو، اور اچھی تبدیلی لانے کا بہترین موقع ہے رمضان کا مہینہ۔ اگر آپ سگریٹ کے عادی ہیں، اگر آپ اللہ نہ کرے کسی نشے کے عادی ہیں، اللہ نہ کرے آپ زبان پر کنٹرول نہیں کر پاتے، زبان سے گندی باتیں بول لے جاتے ہیں، کوئی بھی بری عادت ہے، رمضان کو اپنی زندگی میں ایک گڈ چینج کا مہینہ بناؤ کہ اس سال ہم یہ رمضان میں یہ معاملہ ختم کر دیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کے اندر ایک خاص بات اور ہے، رمضان دعا کا مہینہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں جہاں رمضان کا ذکر کیا وہاں بیچ میں اللہ نے دعا کا ذکر کیا، آگے روزے کا مسئلہ، پیچھے روزے کا مسئلہ، بیچ میں دعا کا ذکر کیا اللہ نے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے نبی جب آپ سے لوگ سوال کریں، میرے بندے سوال کریں کہ اللہ کہاں ہے تو بتا دیجیے اللہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو سنتا ہوں۔ فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی، شرط یہ کہ مانگو تو مجھ سے مانگو اور میرے اوپر ایمان رکھو، میری بات مانو۔ دعا کا مہینہ ہے رمضان، کثرت سے دعا کریں، لیکن دعا میں ایک بات کا خیال رکھیں، دعا کے لیے کوئی وقت فکس نہیں ہے، آپ کبھی بھی دعا کریں، خاص طور سے افطار کے ٹائم آپ دعا کریں۔ کوشش کریں رمضان میں آپ 15 منٹ پہلے گھر پہ آ جائیں، افطار کے 15 منٹ پہلے، اور بچوں کو لے کر کے، پریوار کو لے کر کے آپ بیٹھے دعا کریں، وہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ رات میں نیند کھل گئی آپ کی، تراویح پڑھنے کے بعد آپ سو گئے، رات میں نیند کھلی، اب نماز تو نہیں پڑھنا ہے، تراویح تو 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھنا ہے رات میں اٹھ کر کے، اب رات میں آپ اٹھ کے دعا کر لیں، آپ دعا کثرت سے کریں، اور دعا میں آپ آزاد ہیں، دعا میں اللہ سے جو بھی جائز چیز ہے مانگے آپ۔ ہاں دعا میں اللہ کو پابند نہ کریں کہ اللہ یہ چیز دے ہی دے، تو نہیں دے گا تو یہ ہو جائے گا، اللہ آپ کا پابند نہیں ہے۔ دعا میں حد سے تجاوز نہ کرے، اسی لیے اللہ نے قرآن میں جب دعا کا ذکر کیا کہا انہ لا یحب المعتدین، اللہ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان میں ایک چیز اور ہمیں کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو 2 وقت کا کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ آپ یقین کریں ابھی 8 مارچ کو وومنس ڈے منایا گیا، مہیلا دیوس، پوری دنیا میں مہیلاؤں کی آزادی کی بات کی گئی۔ اسی دنیا کا ایک علاقہ ہے فلسطین، اور فلسطین کا ایک شہر ہے شہر غازہ، ڈیلی ہزاروں عورتیں وہاں مر رہی ہیں، حاملہ عورتیں ہیں، پیٹ میں بچہ ہے، اور صاحب ان کے پاس کھانے کو غذائیں نہیں ہیں۔ 486 عورتوں پر ایک بیت الخلا، ایک لیٹرین کا انتظام ہے، 486 لوگوں کے لیے صرف ایک لیٹرین کا انتظام ہے۔ یہ حالات ہے وہاں۔
ان کے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے پیاسے ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہمیں دنیا کے ان لاکھوں لوگوں کی بھوک کا احساس دلاتا ہے جن کے گھر میں اناج نہیں ہے، اس لیے وہ بھوکے ہیں۔ ہم اس لیے تو بھوکے نہیں ہیں نا، ہم تو اللہ کے حکم سے بھوکے ہیں، کھانا ہے، پانی ہے، سب ہے۔ تو میرے بھائی، رمضان آپ کے دل میں ایک درد پیدا کرتا ہے کہ دیکھو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں، تمہیں اللہ نے اگر نوازا ہے تو ان کا خیال رکھو۔ اسی لیے ہم زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں۔ ضروری تو نہیں ہے رمضان میں زکوٰۃ نکالیں، لیکن عام طور سے زکوٰۃ لوگ رمضان میں نکالتے ہیں۔ صدقہ خیرات ہم کرتے ہیں رمضان میں، غریبوں کی مدد کرتے ہیں رمضان میں۔ تو رمضان ہمارے اندر ہمدردی کا اور ایک دوسرے کی مدد کا، ایک دوسرے کے سپورٹ کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، رمضان کے آخری عشرے کو سب سے قیمتی عشرہ کہا گیا ہے۔ اما عائشہ فرماتی ہے جب رمضان کا آخری عشرہ آتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جاگتے تھے اور اپنی کمر کس لیتے تھے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے تھے۔ ہمارے الٹی بات ہے، 20 رمضان تک تو سب صحیح چلے گا، آخری 10 جو دن ہوتے ہیں اس میں صاحب ہمارا شاپنگ کرنے میں اور عید کی تیاری کرنے میں اور ٹیلر کے ہاں جا رہے ہیں اور نئی سڑک اور دال منڈی کے چکر لگا رہے ہیں۔ بھائی یہ غلط طریقہ ہے۔ آخری عشرہ سب سے قیمتی عشرہ ہے، اور اس آخری عشرے میں صرف رات میں 1 گھنٹہ آپ جو مسجد میں آ کے تہجد پڑھ لیتے ہیں وہ کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی اس آخری عشرے میں پوری رات جاگتے تھے، اور ہمارے ملک کے بہت سارے حصوں میں آپ جا کے دیکھیں، کلکتہ چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، بنگلور چلے جائیں، وہاں آخری عشرے کی بات الگ ہوتی ہے۔ پوری مسجد آباد رہتی ہے، رات رات بھر لوگ آ کر کے قرآن پڑھتے رہتے ہیں۔ ہمارے یہاں بڑے افسوس کی بات ہے، خاص طور سے ہمارے ماحول میں، بنارس کے ماحول میں ہم دیکھتے ہیں کہ صاحب آخری عشرے میں بس یہی ہوتا ہے کہ 5 تاک رات میں لوگ شب قدر میں جو ہے وہ آ کر کے تہجد پڑھ لیتے، بس یہ اس آخری عشرے کی ناقدری ہے۔